بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور میرے محترم بھائیوں اور سننے والی ماں اور بہنوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سن لیا، مجھے انتہائی مختصر وقت دیا گیا ہے۔ انتہائی مختصر وقت میں کوشش کروں گا چند ضروری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر سکوں۔ کیونکہ اشتہار کا عنوان محفل و حمد و نعت اور سیرت النبی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلو اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں۔ اللہ نے اس کائنات میں انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا، لیکن عبادت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ انسان بعثہ اللہ تعالیٰ لتبلیغ الرسالۃ والاحکام۔ نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پہنچانے کے لیے مبعوث فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نبوت والے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا۔ نبی تو کائنات میں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب آئے ہیں۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، سب سے آخری نبی خاتم علیہ السلام ہے۔ بہرحال تمام کے تمام انبیاء جو دنیا کے آئے ہیں، دنیا کے اندر جو انبیاء آئے ہیں، انبیاء کا مشترکہ وصف یہ ہے، تمام کے تمام انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی گناہوں سے پاک ہوا کرتا ہے۔ قبل النبوت بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بعد النبوت بھی نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نبی کا کردار پاک و صفاف اور شفاف ہوا کرتا ہے۔ کبھی کوئی نبی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، لوگوں نے انبیاء علیہ السلام پر جو اعتراضات کیے ہیں، کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم آپ کو گمراہی میں سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور علیہ السلام نے عرب کی دھرتی پر اپنا بچپن گزارا،
لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، بڑھاپے کی دلیل پر حضور نے قدم رکھا، اللہ نے حضور کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کہا، لبثت فیکم عمرا، میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ سب نے بے یک زباں ہو کر کہا، جربنا کا مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، حضور ہم نے بار بار آپ کا تجربہ کیا ہے، ہم نے سوائے سچائی کے آپ کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ بہرحال نبی کی پوری زندگی بے عیب ہوتی ہے، نبی کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہیں سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہوا کرتے تھے۔ پھر جتنے نبی دنیا کے اندر آئے ہیں اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا ہے، ہر نبی دنیا کے اندر معجزہ لے کر آیا ہے۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آیت معجزۃ، ایسی نشانی جو دنیا کو عاجز کر دے۔ جو بھی نبی آیا ہے ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ جو تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے وہ سارے کے سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں جمع فرما دیے۔ بہرحال میں مختصر طور پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ مشترکہ صفات ذکر کی ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، آخری نبی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے، باقی انبیاء اپنی امتوں کے نبی تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت یہ ہے حضور نبی الانبیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام سے حضور کی نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ لیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کر کے کہا میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت عطا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تمہارے بعد میرا ایک رسول آئے گا جو تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا اور فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، انبیاء کی جماعت تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا ہے۔ یا اللہ اگر وہ نبی ہماری زندگی میں آ گیا ہم اس پر ایمان بھی لے کر آئیں گے، اس کی نصرت بھی کریں گے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں باقی انبیاء پر ایمان لانے کا مکلف ان کی امتوں کو بنایا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مکلف انبیاء علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس امت کے نبی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام جس طرح اس امت کے نبی ہیں اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بھی نبی ہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ اللہ نے انبیاء سے لیا تھا، جس کی تفصیلات نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کر آ جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے تورات کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو متوجہ کرتے ہیں، دیکھتے نہیں حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے سر اٹھا کر دیکھا، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے ان کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ بہرحال ہمارے نبی جس طرح اس امت کے نبی ہیں اس طرح انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بھی نبی ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے، اللہ نے نبوت والے مبارک سلسلے کو حضور پر مکمل فرما دیا ہے۔ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن و سنت کی بے شمار نصوص اس پر موجود ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ دراصل اس آیت کا شان نزول یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ حضور کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ زید بن حارثہ جوان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش کے ساتھ ان کا نکاح کرنا چاہا، لیکن ان لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے پھر مومنین کے لیے اس میں اختیار باقی نہیں رہتا۔ بہرحال ان لوگوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے رشتہ منظور کر لیا۔ حضرت زینب کا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ ہو گیا، لیکن نباہ نہ ہو سکا۔ حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہش کے ساتھ کر دیا۔ مشرکین مکہ نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے مردوں میں سے تو کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ نے حضور کو بیٹے عطا فرمائے، صاحبزادے عطا فرمائے، لیکن وہ بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، حد بلوغت تک کوئی نہیں پہنچا۔ اس لیے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ جب ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے کس قدر غلط بات ہے۔ سوال پیدا ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ ان دونوں باتوں میں کیا ربط ہے؟ علماء فرماتے ہیں دونوں باتوں میں ربط یہ ہے، جب اس جملے سے معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اس سے ایک غلط شبہ پیدا ہوتا اگر حضور باپ نہیں ہے تو حضور شفقت پدری سے محروم ہے۔ جو باپ کے دل میں اولاد کی شفقت ہوتی ہے شاید اللہ کے پیغمبر کے دل میں یہ شفقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس غلط وہم کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ، لیکن حضور اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اپنی امت کا باپ ہوا کرتا ہے، اگرچہ حضور جسمانی طور پر کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن روحانی طور پر حضور اپنی امت کے باپ ہیں۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ میرے پاس وقت مختصر ہے ورنہ میں ان جملوں کی جو ہے وہ تفسیر کرتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ میں رسول اور نبوت میں، رسالت اور نبوت میں فرق بیان کرتا، پھر بتاتا ولیکن رسول اللہ میں رسول کا ذکر کیا ہے، وخاتم النبیین میں نبی کا ذکر کیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بہرحال وقت اجازت نہیں دے رہا، صرف اتنی بات عرض کر کے آگے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ فرمایا اللہ
اللہ نے مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ الفاظہ کثیرۃ و معانیہ کثیرۃ، میرے الفاظ مختصر ہوتے ہیں، ان کے اندر معانی کا سمندر بند ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ وأحلت لی الغنائم، اللہ نے مال غنیمتوں کو میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوا کرتا تھا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں نماز کا وقت ہو آپ کپڑا بچھائیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پانی موجود نہیں ہے فتیمموا صعیدا طیبا، مٹی کے ساتھ تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ وختم بی النبیون، اللہ نے میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ بہرحال ختم نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کروایا ہے۔ حضور معراج پر تشریف لے گئے ہیں، رات کے مختصر وقت میں جبرائیل کی معیت میں مکہ مکرمہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا گیا ہے، بیت المقدس پہنچایا گیا ہے۔ بیت المقدس سے آسمانوں پر حضور تشریف لے گئے ہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، سدرۃ المنتہا، جہاں تک اللہ کو منظور تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پہنچایا گیا۔ حضور سیر کر کے واپس مکہ مکرمہ میں آئے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بہرحال پوری کائنات میں یہ اعزاز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضور کو عالم بالا کا سفر کروایا گیا ہے، پھر حضور بیت المقدس میں پہنچے ہیں۔ بیت المقدس میں انبیاء کو اکٹھا کیا گیا ہے انبیاء کو اکٹھا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا شرف عطا کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت کروائی ہے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا گیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ نعرہ وسلم تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، خلفائے راشدین، حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن قصوری صاحب، مداح صحابہ، مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاری نعیم الرحمن قصوری صاحب۔ ہمارے مہمان آگے ہیں، یہ تو ہمارا اپنا ہی پروگرام تھا، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے مہمان آپ کو بہت محسوس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔